بی بی نے کہا کہ تو میری غلامی میں آیا ہے، جا میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر رہی ہوں، آزاد زندگی گزار۔ سہم مسکرانے لگا۔ آپ رونے کے لیے بیٹھے نا، سہم مسکرایا۔ بی بی نے پوچھا کیوں مسکرایا؟ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، اللہ کی نگاہ میں تیرا مرتبہ کیا ہے؟ میں تو تیرے گلے کے ہار کی برکتیں دیکھ رہا ہوں۔ اے بی بی، عجیب نہیں ہے ایک گلے کا ہار جس نے کچھ دن تیرے گلے میں یا لمحے بھر کے لیے تیرے گلے کی زینت بناؤ، وہ تو نے خیرات کر دیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ اس گلوبند کی برکتیں یہ کہ اس نے مسافر کو وطن پہنچا دیا، فقیر کو امیر کر دیا۔ اے بی بی، بے سواری کو سواری دلوائی، بے لباس کو لباس دلوایا، بھوکے کو غذا عطا کر دی۔ اے بی بی، میں نے پھر دیکھا کہ اس ہار نے، اس گلے کے گلو بند نے ایک اور کام کیا، کیا مجھ جیسے غلام کو آزاد زندگی عطا کر دی، اور پھر اپنے مالکن کے پاس یہ سارے کارنامے کر کے پہنچ گیا ہے۔ اے بی بی، اللہ کی نگاہ میں تیرا مقام کیا مجھے نہیں معلوم، میں تو فقط تیرے گلے کے ہار کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کہوں گا اے سہم، کچھ دن ٹھہر جا، کچھ دن ٹھہر جا، کربلا کے میدان میں آ جا اور لوگوں کو بتا یہ جن کی بیٹیوں کی ردائیں چھین رہے ہو یہ اسی کی بھی بیٹیاں، اور اس کے سر پر کسی اور کی ردا نہیں، اس کے سر پر بھی ماں زہرا کی ردا، اور یہ جس پر پتھر برسا رہے ہو، جسے قیدی بنا رہے ہو، یہ کوئی اور نہیں، یہ سیدہ ہی کی اولاد ہے۔ لیکن رحم نہیں کھایا لوگ۔ آپ سنتے رہے مجالس، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی، حسین حسین کرتے دنیا میں آتے ہیں، حسین حسین کرتے دنیا سے چلے جائیں، زندہ رہیں تو حسین حسین کرتے۔ بس سنو چند جملے۔ تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، جو رونے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ عاشور کی شام ہے جسے شام غریبہ کہا جاتا۔ ایک مرتبہ بی بی تنہا ہے، پہلی مغرب کی اذان بی بی کے کان میں آئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے فضہ سے کہا اماں فضہ، کوئی جلی ہوئی بچی ہوئی چادر ہو تو مجھے دے دے۔ کہنے لگی نہیں بی بی، پورے میدان میں کوئی چادر نہیں۔ کیسے عرض کروں کہ نبی کی نواسی ریت کے ٹیلے کے قریب آئی، اس نے چاروں طرف دیکھا، اندھیرا تھا، سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگی پروردگار، تو کسی مستور کی نماز بغیر چادر قبول تو نہیں کرتا؟ تیری شریعت ہے بغیر چادر کے نماز قبول نہیں کرتا، چاہے تہ خانے میں نماز پڑھ رہی ہو مستور۔ مالک، میں تو زہرا کی بیٹی ہوں، میں تو علی کی بیٹی ہوں، میں تو نبی کی نواسی ہوں، مجھ سے زیادہ شریعت کون جانتا؟ لیکن آج کے بعد علی کی بیٹیوں کی نمازیں ایسے ہی قبول کر لینا، اس لیے کہ نماز چھوڑ نہیں سکتے اور پردہ مسلمان لے گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ لوگ ہم سے یہ پوچھا کریں کہ زندہ کیوں رہتے ہو یہ باتیں کرنے کے بعد؟ عزاداروں چلا قافلہ، نہیں بی بی نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس پلٹی۔ ایک آدھا جلا ہوا خیمہ تھا کہ جس میں تمام بچوں کو بٹھایا گیا، بچے بیٹھ گئے، عورتیں بیٹھ گئی، اس لیے کہ لوٹنے والے چادریں لوٹ کر، زیورات لوٹ کر جا چکے۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہیں ہے، بیویاں تنہا ہیں، رات ہے، تو ایک مرتبہ ایک جلے ہوئے خیمے میں بٹھا دیا۔ جب بیویاں بیٹھی تھی نا تو اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو بی بی نے دیکھا، خیمے میں آ کر ایک ایک کو دیکھا اور تلاش کرتے 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 بی بی رونے لگی، آواز دی رباب سکینہ کو تو نہیں دیکھا؟ کہ نہیں بی بی، سکینہ شام سے دکھائی نہیں دی، کرتے میں آگ لگی تھی، اس کے بعد سکینہ کا پتہ نہیں۔ سنا ایک مرتبہ مڑ گئی، کلثوم بہن سکینہ کو تو نہیں دیکھا؟ نہیں سکینہ کو نہیں دیکھا۔ ارے میرے بھائی نے جاتے جاتے مجھے امانت دی تھی۔ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی علی اکبر بہن تو نہیں آئی، اور جب کوئی جواب نہ ملا تو مڑ گئی دریا کی طرف، عباس تیری بھتیجی نہیں ملتی۔ عزادارو دریا سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ یا علی کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھی۔ ایک مرتبہ آواز دیتی تھی اے سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ ایک گردن سے جو کٹی ہوئی تھی آواز آئی، بہن آہستہ بولو، ابھی ابھی میرے سینے پہ سوئی۔
ابھی ابھی میرے سینے پہ سوئی، سنا ایک مرتبہ دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا، یہ کون ہے؟ جہاں سکینہ سو رہی، معلوم ہے پتھروں کا ڈھیر تھا، لاشوں میں پتھروں کا ڈھیر تھا، ایک مرتبہ تلواروں کا ڈھیر تھا، خنجروں کا ڈھیر تھا۔ علی کی بیٹی نے پوچھا انتا اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ آواز دی ہاں زینب پہچان، میں تیرا بھائی حسین ہوں۔ اتنا سنا حیران رہ گئی۔ سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھی، ارے میں نے نہ پہچانا، تو نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگی پھوپھی اماں مجھے نیند آ رہی تھی، بابا کے سینے کے بغیر عادت نہیں تھی، میں بابا کو ڈھونڈتے ہوئے چلی، ایک مرتبہ آواز دیتی تھی یا باتا، اور اس لاشے سے آواز آتی تھی بنیا بنیا الیہ، اے سکینہ یہاں آ جا۔ میں آئی، وہی خون، وہی خوشبو، وہی سینہ، یہ میرا بابا۔ پوچھا اے سکینہ بابا نے کچھ کہا ہے؟ کہنے لگے رونے والوں، کہنے لگی ہاں میرے بھائی کے نام پیغام بھیجا ہے۔ کیسا پیغام؟ کہا ہے سجاد سے کہنا اگر میرے شیعوں سے ملے انہیں اتنا کہہ دے کہ حسین نے پیغام دیا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو نہ بھول جانا، اور جب بھی کسی کی غربت کا تذکرہ کرنا پہلے حسین، پہلے حسین۔ سنو عزیزارو، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، بس ماتم کرنا دو چار جملوں پر، ایک مرتبہ علی کی بیٹی لے آئی سکینہ کو، اور جب لے آئی نا ایک مرتبہ بٹھایا اور سکینہ کہتی ہوئی چلی پھوپھی اماں ہر کوئی اپنے باپ سے پیار کرتا ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، لیکن آج سکینہ نے وہاں چوما جہاں کسی نے نہ چوما ہوگا۔ میں نے کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا، میرے بابا نے لوگوں کو کیا بگاڑا تھا۔ سکینہ کو لے آئی بی بی، لا کر رباب کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ بچے ڈرے ہوئے تھے، بی بی نے کہا گھبراؤ نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ ایک مرتبہ ٹوٹ جلا ہوا خیمہ تھا، وہاں سے ایک چوب اٹھائی، ایک مرتبہ تلایا بھرنے لگی، حفاظت کرنے لگی، جیسے عباس زینب کے خیمے کا طواف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی اس خیمے کے چاروں طرف پھر رہی تھی، آواز دیتی تھی ناد علی مظہر الحجاب۔ ایک مرتبہ ناد علی شروع کی تھی، معلوم ہے عباس کا بیٹا قریب آیا، کہنے لگا پھوپھی تو خیمے میں جا، پہرا میں دوں گا۔ آواز دی تو بہت چھوٹا ہے، جا تو خیمے میں آرام کر۔ کہنے لگا چھوٹا ہوں مگر ہوں تو عباس کا بیٹا نا، کہ نہیں آج رات مجھے رہنے دے، تو خیمے میں چلا جا۔ کہنے لگا پھوپھی اماں یا تو پہرا مجھے دے دے یا پھر میرے بابا کی طرح ناد علی نہ پڑھ، عباس کی طرح ناد علی نہ پڑھ۔ کیوں شہزادے ایسا کیوں کہا؟ کہ جب آپ میرے بابا کے لہجے میں ناد علی پڑھتی ہیں میرے بابا کا لاشا اٹھ کے گرتا ہے، آواز آتی اے بی بی کاش تو نے لڑنے کی اجازت دلائی ہوتی، تجھے پہرے پہ نہ آنا پڑتا۔ عزاداروں بس ایک مرتبہ علی کی بیٹی پہرا دے رہی، ابھی ناد علی مکمل نہیں ہوئی تھی، ایک گھوڑا سوار آتا دکھائی دیا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہنے لگی وہیں ٹھہر جا آگے نہ بڑھنا۔ یہ کون آیا معلوم ہے؟ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی، علی آخر میں بیٹی کو پیار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے زینب مجھ سے جاتے جاتے کچھ مانگ، تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، تو اتنا مانگا تھا بابا، تو نے مجھے کربلا سنائی، میں ساری کربلا پہ عمل کروں گی، میں بیٹے دے دوں گی، بھائی دے دوں گی، چادر دے دوں گی، لیکن بابا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میں تیری بیٹی ہوں۔ اگر کسی جگہ گھبرا جاؤں اور تجھے بلاؤں دیر نہ کرنا، کربلا آ جانا، وعدہ کر لیا۔ زینب ایک بار ناد علی پڑھنا، وہ علی کربلا آ جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ابھی ناد علی مکمل نہیں ہوئی تھی، سامنے سے گھوڑا سوار آتا تھا، آگے بڑی علی کی بیٹی، واسطہ ہے یہی ٹھہر جا، میرے بچے ابھی سوئے، بڑی مشکل سے سوئے، ظالموں کے ڈرے ہوئے، کچھ لٹنے کے لیے نہ رہا، اگر چاہیے ہو تو دن میں آنا، جو کہے گا عطا کر دیں گے، لیکن وہ نہ رکا۔ جب آگے بڑھا علی کی بیٹی کہنے لگی خبردار آگے نہ بڑھنا، تو نے کیا سمجھا میں کمزور ہو گئی؟ اگر عباس کو مار دیا تو کمزور ہو گئی، میں عباس کی بہن ہوں، آگے نہ آنا۔ وہ غازی سے بھی نہیں گھبرایا، جب آگے بڑھا نا علی کی بیٹی زینب نہ رہی، عباس
عباس بن گئی، عباس کی طرح سے آگے بڑھی، ایک مرتبہ لجام پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی کیا تو نے مجھے واقعی کمزور سمجھا؟ اب اگر آگے بڑھا میں نجف سے علی کو بلاؤں گی۔ اتنا سننا تھا، چہرے سے نقاب ہٹ گئی، اے بی بی علی آیا، اے بی بی علی آیا ہے۔ سنا ایک مرتبہ فضہ کو دیکھا، اماں کوئی چادر ہو تو دے دے، میں کبھی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں آئی۔ بی بی نے ہاتھ جوڑے، کچھ نہ بچا، کوئی چادر نہیں، مولا نے سینے سے لگایا، ایک ایک کا پرسا دیا، کہہ رہی تھی مارا گیا عباس، مارا گیا حسین، نہ رہا اصغر۔ سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں آنے والی، اتنا سنا علی دلاسا دے رہے تھے، ایک ایک بی بی کو پرسا دیا۔ عزاداروں کیا دیکھا؟ سکینہ ایک کونے میں کھڑی ہے، ابھی تک مولا کے قریب نہیں آئی۔ آواز دی سکینہ دور کیوں کھڑی ہو؟ دادا سے نہ ملوگی؟ کہنے لگی دادا تجھ پہ میرا سلام۔ کیا ہوا شہزادی؟ آگے آؤ، ہماری آغوش میں آؤ۔ ایک مرتبہ کہنے لگی نہیں دادا، نہیں دادا تجھ پہ میرا سلام۔ کیوں میرا بیٹا آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ علماء کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دادا آج تو سمجھ میں آیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ آج زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی۔ ایسے کیوں کہا؟ اے بابا میرا بابا تلواروں سے کٹتا رہا، میں بلاتی رہی، آپ نہ آئے، مگر بی بی نے ایک بار بلایا، آپ کربلا آ گئے۔ اتنا سننا تھا، قریب بلایا، ابا ہٹائی، اب جو دیکھا گلے پہ تلوار کا نشان، کانپنے لگی۔ بندادا تیرا گلا زخمی ہے، رونے لگے علی، اے شہزادی تیرا بابا اکیلا نہ کٹا، یہ خنجر کبھی زہرا کے ہاتھوں پہ چلا، کبھی علی کے گلے پہ چلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔